بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ مولانا آج کا سبق آپ کا ہے ایک بسم اللہ کا مسئلہ، بسملہ، اس کے بعد حمد آپ حضرات کو نظر نہیں آ رہا، آپ دیکھو کتاب کے اندر حمد نہیں ہے۔ ایک بسم اللہ کا مسئلہ ہے، دوسرا حصہ آپ کا سبق کا دوسری بات وہ عادت البخاری و صنیع البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری کے اصول اور ضوابط ان کے تراجم کے متعلق۔ تیسرا یہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کے تحت جو احادیث ہے ان احادیث کا اس باب کے ساتھ مناسبت بہت مشکل ہے کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ احادیث کس طریقہ پر یہ ہے کہ جوڑیں گے۔ یہ بنیادی دو تین باتیں ہیں، باقی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں گی۔ جہاں تک مسئلہ پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ یہ ایک مہر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وفاق کے پرچوں کو پیک کیا جاتا ہے تھیلی میں، اس کو سیل کیا جاتا ہے اور پھر اس پر ایک مہر لگتی ہے وفاق کی، آپ نے دیکھی ہوگی لا يفق الختام الا على وقت معین عند حضور الطلبۃ، یہ لکھا ہوتا ہے اس پر لا يفق الختام، اس مہر کو ہٹایا نہیں جائے گا، اس کو توڑا نہیں جائے گا۔ اگر وہ مہر ٹوٹ گئی ہے تو سمجھ لینا کہ نگران اعلیٰ نے خیانت کی ہے، پرچہ پہلے سے آؤٹ کیا ہے۔ وہ بالکل مہر اس پہ وفاق لکھا ہوا ہوتا ہے، لا يفق الختام، اس کو توڑا نہیں جائے گا الا علی وقت معین، ٹھیک 8 بجے اس کو توڑا جائے گا، اس مہر کو عند حضور طلبۃ، طلبہ کی موجودگی میں۔ خطوط اور کمپنی کی چیزیں جب پیک کی جاتی ہے اس کے بعد یہ مہر لگتا ہے۔ بسم اللہ ایک قسم کے شاہی مہر ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی برکات ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو، اور رات کو سوئیں تو اپنے یہ ہے کہ برتنوں کو بند کرو اور ان پر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھو کہ کہیں کوئی چھپکلی وغیرہ کوئی چیز، کوئی سانپ اس کے اندر منہ نہ لگائے۔ ہو گیا مولانا؟ جہاں تک مسئلہ بسم اللہ کے ترجمے کا تو بالکل آسان ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، موجد ہے، اور الرحمن مبکی ہے، اور الرحیم مشفق ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بسم اللہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ایجاد، ابقاء، اشفاق۔ بولو، ایجاد، ابقاء، اشفاق، یہ ہے۔ آیا سمجھ؟ اس لیے کہ قرآن میں بھی آپ پڑھتے رہتے، بشرطِ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو قرآن پڑھنے کی۔ تو الحمدللہ رب العالمین یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ کا ترجمہ خالق سے کیا جاتا ہے۔ وہ خالق ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایجاد تو ہو گیا، اب ابقاء ان کو باقی رکھنا ہے۔ پیدا کر لیا، اب ان کو کھلانا پلانا بھی ہے۔ تو آپ نے پڑھا کہ رحمان عام ہے، جس کی رحمتیں مومن اور کافر دونوں پر، سب کو کھلاتا پلاتا، بھوک سے کسی کو نہیں مارتا۔ سمجھے؟ جانداروں کو، کافروں کو، کافر بھی تو جانور ہے، ان سب کو۔ تو لفظ اللہ ایجاد ہے اور رحمان ابقاء ہے۔ رحمان کیا ہے؟ ابقاء ہے۔ اور رحیم یہ اسی اشفاق ہے، یہ خصوصی شفقت، یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ آیا سمجھ میں؟ مزہ آیا؟ ایجاد، ابقاء اور اشفاق، خصوصی شفقت اس کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں بعض صفات ایسے ہیں کہ علم ہے، خاص اللہ کے علم ہے، اور دوسرا مثل علم ہے، تیسرا صفت عامہ ہے۔ صفت عامہ تطلق علی اللہ و علی غیرہ، اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک علم ہے جیسے منظور کا اطلاق، یہ جزئی حقیقی جو آپ پڑھتے رہتے ہیں منطقی کتابوں میں، منظور کا اطلاق اب آپ پر نہیں ہوگا، عصمت اللہ پر نہیں ہوگا، عصمت اللہ کا اطلاق منظور پر نہیں ہوگا۔
ان تشخصات کے لیے جو ہے نا یہ جو کالا پن ہے میرا، ان کے لیے منظور وضع ہو چکا ہے، اب اس گورے پر تھوڑے منظور کا اطلاق ہوگا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو یہ علم ہے لفظ اللہ، وہ عالم الذات الواجب الوجود المستجمی لجمی صفات الکمالیت ہے، جو آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے، یہ پرانی بات ہے مولوی صاحب، یہ علم ہے۔ اور رحمان مثل علم ہے، رحمان مثل علم ہے، جیسے علم کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہوتا، ذل علم کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوتا، اسی طریقے پر یہ ہے کہ رحمان کا اطلاق بھی کسی اور پر نہیں ہے۔ مقدمہ شامیہ کے اندر ہے کہ مسیلمہ کذاب کے، خبیث کے، اس کے ماننے والے اور ان کے معتقدین، انہوں نے ان کو رحمان کہا ہے، لیکن وہذا تعنت منہم، یہ ان سے ایک تعنت اور سرکشی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی کلام عرب کے اندر اس طریقے پر اس کا اطلاق غیر خدا پر نہیں ہے۔ تو رحمان تو ظاہر ہے کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مشتق کا صیغہ ہے، اگرچہ اور مشتقات کے اندر عمومیت ہوتی ہے، مشتقات میں عمومیت ہوتی ہے، ما يدل على ذات مبہمۃ ماخوذۃ ما بعض صفاتها، لیکن پھر بھی بمنزلۃ العالم ہے، اس کا اطلاق لا یطلق علی غیر اللہ، غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تیسری چیز صفت عامہ ہے، رحیم ہے، جو تطلق علی اللہ ہے، یطلق علی اللہ وعلی غیر اللہ، اللہ پر بھی اس کا اطلاق اور غیر اللہ محمد رسول اللہ پر اس کا اطلاق ہوا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم، عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی حضرت کو بتایا گیا اور رحیم بھی حضرت کو بتایا گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ انشاءاللہ کسی موقع پر میں آپ سے عرض کروں گا، یہ ایک اشتراک ہے، گویا کہ یہ لفظ رحیم اللہ پر بھی اطلاق ہو گیا، محمد پر اطلاق ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ایک اشتراک لفظی ہے مولوی صاحب، معنی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کتنے ہیں ہمارے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کتنے؟ ہمارے والد صاحب سے پوچھے کہ آپ کتنے، آپ کتنے؟ تو آپ ایک ہے نا، اللہ بھی ایک ہے، تو آپ مشرک ہو گئے۔ وحدانیت والی صفت میں انا واحد اللہ واحد، انا وحید اللہ وحید، آئے سمجھ میں؟ یہ اشتراک لفظی ہے مولوی صاحب، صرف اشتراک لفظی ہے، اللہ موجود ہی نہیں ہے، اور میرے سامنے جو آپ جھک مار رہے ہیں آپ موجود نہیں ہیں، اللہ موجود، آپ بھی موجود ہے، اللہ واحد ہے، آپ بھی واحد ہے، اللہ ایک ہے، آپ بھی ایک ہے، یہ صرف اشتراک لفظی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک اشتراک لفظی ہے، باقی معانی کے اندر کسی قسم کی کوئی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی بہت فرق ہے، معنی کے اندر حقیقت میں کوئی اشتراک نہیں ہے، یہ اشتراک لفظی ہے۔ خیر بات درمیان میں آ گئی تو آپ مرتد نہ ہو جائیں، میں مثال آپ سے عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے اشتراک معنوی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق اپنے تمام افراد پر کلی متواتی کے طور پر ہوتا ہے، اس میں پھر شرک کا شائبہ ہوتا ہے، کلی متواتی کے طور پر، جیسے کہ انسان کو وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے، اب یہ ایک وضع ہو چکا ہے، اشتراک معنوی کی پہچان یہی ہے کہ اس میں ایک وضع ہوتا ہے، یہ ایک وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ حیوان ناطق کے لیے۔ اب اس بوضع واحد ایک وضع سے عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطاوت، فتح، زلیخہ، زلیخہ، شمبو، بمبو، سب پر اس کا اطلاق کلی متواتی کے طور پر ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مولوی منظور رنگ کا کالا ہے لہذا وہ چھوٹا حیوان ناطق ہے اور آپ ذرا گورے ہیں تو آپ اللہ کا والا کرے اعلیٰ درجے کے حیوان ناطق ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حیوان ناطق انسان یہ ہمارے نو ہے، اور نو کلی متواتی کے طور پر اپنے تمام افراد پر برابر سرابر صادق آتا ہے، سمجھ رہی میں؟ اس قسم کا اشتراک ایسا لفظ جو اللہ پر اسی طرح اشتراک معنوی میں اللہ پر بھی بولا جائے اور محمد رسول اللہ پر بولا جائے اور کسی غیر اللہ پر، پھر شرک لازم آئے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا؟ باقی رحیم آپ کو کہا یا میں انا واحد انا موجود، یہ صرف اشتراکات لفظی ہے، اور اشتراک لفظی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں تعدد وضع ہوتا ہے، اشتراک معنوی وحدت وضع ہوتا ہے، یہاں تعدد وضع ہوتا ہے، سمجھے؟ متعدد وضع ہے۔ اب یہ کہ میں بھی منظور ہوں، حضرت مولانا منظور احمد طاہر والی وہ بھی منظور ہے،
سمجھے؟ مولانا منظور الحق، مولانا محمد منظور نعمانی، اب یہ سارے کے سارے یہ اشتراک لفظی ہے. میرے لیے الگ وضع ہو چکا ہے، حضرت اقدس کے لیے الگ وضع ہو چکا ہے، اور ہندوستان والے منظور کے لیے الگ وضع ہو چکا ہے. سمجھے؟ قادیانیوں سے ایک دفعہ ہمارا مناظرہ ہو گیا تو میں نے دل کھول کر کے ایک جملہ بولا، یعنی جھوٹ بولا. سمجھے؟ ینزل فیکم ابن مریم، ابن مریم آئے گا. تو میں نے کہا کہ قادیانی تو ابن مریم نہیں ہے، وہ ابن چراغ بی بی ہے، اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے. آئے سمجھ؟ میرے والد صاحب کی ان سے دوستی بھی تھی. سمجھ میں نہیں ہے ہم لوگوں کو؟ تو مجھے نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارے والد صاحب کی ان سے دوستی تھی. سمجھے؟ کہ مجھے اللہ میرے ساتھ سو گیا ہے، مجھے الہام مجھے حمل ہو گیا ہے اللہ میرے ساتھ. یہ ہے جی مسئلہ. اس قسم کے بے غیرتوں کے پیچھے بھی ہمارے ملک میں چونکہ ڈالر دے رہے ہیں، عمران خان کو دے رہے، دوسروں کو دے رہے، ملک کے قرضے اتاریں گے. اللہ کی لعنت تم پر ہو. آپ سے عرض کروں گا کہ ایک تبلیغی مولوی جس نے قادیانی پر لعنت کی وہ ہاتھ کھڑا کرو. کوئی تبلیغی ماں کا لال بتا دے نہیں، کبھی بھی نہیں کیا. تبلیغی مولوی نے کبھی بھی قادیانی پر لعنت نہیں کی ہوگی، جتنا بھی تمہارا بڑا پیغمبر ہو جائے. مجھ سے انعام لے لو. طارق جمیل سے کہہ دو کہ قادیانی کو لعنت بھیجو. ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا. اللہ رسول کو جو تکلیف دیتے ہیں، محمد رسول اللہ کے ختم نبوت میں جو قدم رکھے، اس سے بڑی تکلیف محمد کے لیے ایذا کیا ہو سکتا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. عام کافر کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ہے اس فعل پر. اور جو کافر قطعی الکفر ہو، جو کافر قطعی الکفر، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ. انعام مجھ سے لے لو کہ کسی ساتھی کو کہ کوئی بڑا تبلیغی ہو اس سے کہہ دو کہ تم قادیانی پر لعنت بھیجو. میں اس دن میں شکرانہ کی 2 رکعت بھی پڑھوں گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت اقدس تقی صاحب لعنت بھیجے گا، عبدالرزاق اسکندر لعنت بھیجے گا، مولانا مغفور اللہ لعنت بھیجے گا، لیکن کوئی تبلیغی انشاءاللہ تم نہیں دکھا سکتے. سمجھے؟ اس وجہ سے وہاں ہونا شک مشہور قد ذل بھی سقراط. بولو وہاں ہونا شک مشہور قد ذل بھی سقراط. ایک بہت مشہور قسم کا یہاں پر اشکال ہے کہ سقراط بھی یہاں پھسل گیا ہے. سقراط، بقراط، فیثاغورس، بیتلموس. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ بھی پھسل گیا. اب آپ دیکھیں کیسے حیران ہو گئے تبلیغی پیغمبر، کیسے آپ حیران ہو گئے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے مولوی صاحب، اللہ حفاظت فرمائے. خیر مسئلہ کیا تھا مولانا؟ یہ اشتراک لفظی ہے مولوی صاحب. تعدد وضع جس کے اندر ہوتا ہے، معنی کے اندر کوئی اشتراک نہیں ہوتا. اشتراک لفظی، اشتراک معنی سمجھ میں آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایجاد بھی ہے، ابقاء بھی ہے، اشفاق بھی ہے. بسم اللہ میں لفظ اللہ، اللہ کے ساتھ خاص علم ہے، اور الرحمن بمنزلت العلم ہے. اس لیے الرحمن کو بعض لوگ صفت بناتے، بعض مفسرین اس کو بدل بناتے ہیں، اور مشتق کا صیغہ بدل بنتا نہیں ہے. صفتیت سے تجرید کر کے قطع نظر صفتیت بمنزلت العلم، اس لیے اس کو بدل بناتے. حالانکہ کون المشتق کی بدلا او عطف بیان لا یجوز او نادر او ضعیف جدا. مشتق کا صیغہ بدل اور عطف بیان نہیں بنتا، چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقہ ہے اشرف المدارس میں. اڑے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا مولانا؟ تو یہ بمنزلت العالم ہے، اس وجہ سے اس کو بدل اور عطف بیان بھی بناتے. ہو گیا؟ اس وجہ سے یہ 3 صفات یہ ہے کہ یہاں پر 3 نام یہ ہے کہ 3 صفات اللہ پاک نے یہاں ذکر کر دیا بسم اللہ الرحمن میں. مولانا ایک بسم اللہ کا معنی آپ کو بتا دوں. صوفیاء اور متقدمین کے ہاں صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ، یہ متاخرین کا مذہب ہے. وہی اللہ ولا، ہڑے بولو، وہی اللہ ولا غیرہ. صفات باری تعالیٰ نہ عین باری تعالیٰ ہے، نہ غیر باری تعالیٰ ہے. شاہ عبدالعزیز نے لکھا یہ کسی بیوقوف کا مذہب ہے. سمجھے؟ اگرچہ ان میں تعارض نہیں ہے، میں تطبیق دیتا ہوں اور اس پر وقت لگے گا، لیکن حضرت اقدس نے لکھا وہ صفاتہ عین ہو، اللہ کی صفات عین موصوف ہے، عین باری تعالیٰ ہے. سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی بصفت اللہ الرحمن الرحیم. بولو
بصفت اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى وللہ الصفات الحسنى. اسم صفت کے معنی بڑے بچے سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ حضرت اقدس کی کتابیں 2500-3000 صفحات کی تقریباً بڑی ضخیم کتاب ہے مولانا موسیٰ روحانی البازی کی. سمجھے؟ فتح اللہ بخواص الاسم، بولو فتح اللہ بخواص الاسم اللہ. بخواص اسم اللہ نہیں ہے، اسم کی اضافت اللہ کی طرف نہیں ہے. اسم کو چونکہ صفت کے معنی میں لیا ہے. فتح اللہ بخواص الاسم اللہ. ایک مولوی صاحب نے بڑی محنت کی، غریب نے کئی زبان میں اس کا ترجمہ لکھا. پھر مجھ سے کہا اس پر تقریض لکھو. میں نے کہا یہ جو ٹائٹل پر جو لکھا فتح اللہ بخواص الاسم اللہ، اس میں اضافت کیوں نہیں کی؟ قرآن میں تو اضافت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اضافت کیوں نہیں کی؟ اضافت تغایر کو کہتا کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا میں تقریض نہیں لکھتا. آپ نے 2500-3000 صفحات لکھا ہے، ترجمہ لکھا ہے، لیکن میں اس پر تقریض نہیں لکھوں گا، اس لیے کہ کتاب کا کیا ہے؟ جب آپ کو اس کا بھی معلوم نہیں، اسم تک نہیں پہنچے جو کتاب کا ٹائٹل نام ہے، اس کو سمجھ نہیں سکے، آگے تیرے ترجمے کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ خان کو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ موسیٰ روحانی کیا اسم، کیا انسان ہے. ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی نحو کی، روضۃ الہادیہ فی قواعد النحو فی قواعد العربیہ. سمجھے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا ہے روضۃ الہادیہ اور الی قواعد العربیہ؟ یہ ٹھیک نہیں، یہ ترکیب نام ہی غلط ہے. کہ تقریض لکھو. میں نے کہا نام ہی غلط ہے، تقریض نہیں لکھتا. سمجھے؟ نحو کے اعتبار سے یہ نام ہی اپنا غلط لکھا. علامہ شلامے، بڑے بڑے علامہ شلام. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ بصفت اللہ. اب صوفیہ کیا سمجھو؟ اسم جب یہ کہ صفت کے معنی میں، اور صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ ہے. سمجھے؟ لہذا اب ہوگا اللہ بی کانا ما کانا و بی یکونو ما یکونو. بولو بی کانا ما کانا، یہ با استعانت کے لیے. سمجھے؟ تبرک اور استعانت. میری مدد سے ساری دنیا وجود میں آ گئی، جو کچھ ہے وہ مجھ سے ہی ہے، میرے نام سے، اور جو بنے گا وہ میرے نام سے بنے گا. بی کانا ما کانا، بولو بی کانا ما کانا و بی یکونو ما یکونو و بی یکونو ما یکونو. جو ہے دنیا میں وہ مجھ ہی سے ہے، میرے نام سے ہے، میری مدد سے ہے. اور جو آگے جتنے دنیا میں بنیں گے، کتو بتو اکتو ابسو کلم اجمعون، جتنے بچے بابا جی کے پیدا ہوں گے وہ بھی میرے نام سے پیدا ہو جائیں گے. یہ مولانا بسم اللہ کا ترجمہ میں نے آپ سے عرض کیا، تھوڑا سا جھلک آپ کو دکھایا. اب آ جاؤ وہی پرانی باتیں آپ کی شرح تہذیب والے، کہ بسم اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بسم اللہ یہاں پر ہے. بسم اللہ سے کتاب کو شروع کیا ہے. اتباع بکتاب اللہ واقتداء بسنت رسول اللہ. کتاب اللہ کی اقتداء ہے، سنت رسول کی اقتداء ہے، مصحف عثمانی کی اقتداء ہے. مصحف عثمانی میں بھی بسم اللہ ابتدا میں، مصحف عثمانی کی بھی ابتدا ہے. ہو گیا مولانا؟ اور یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کی بھی اقتداء ہے، سابق آسمانی کتابوں میں بھی، اور سابق انبیاء کی بھی اقتداء ہے. سابق انبیاء میں کیا ہے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو گیا ملنگو؟ اور ظاہر ہے کہ سابق انبیاء کی اقتداء کے نبی کو حکم ہو گیا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ 18 نبی میں نے بیان کیا، ان کی پیروی کرو. سمجھتا ہے؟ اعتقادیت سب کے ایک ہے توحید میں، انہی کے روش پہ چلو. آڑے اقتداء بکتاب اللہ، اقتداء بسنت رسول اللہ، اقتداء بالمصحف العثمانی، اور اقتداء بالانبیاء السابقین، اقتداء بالکتب السابقۃ المنزلۃ من السماء، آسمانی کتابوں میں، اور اقتداء باجماع امت متقدمین اور متاخرین کے اجماع. 6 باتیں ہو گئے تبلیغی. 6 پوائنٹ ثابت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 6 پوائنٹ. اب اس کے بعد آ جاؤ. دوسرا مسئلہ ہے کہ جی بسم اللہ کے بعد حمد نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث تو کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ بھی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بالحمد للہ بھی ہے. تو حمد کدھر ہے؟
آیا مسئلہ سمجھیں؟ جواب اس کے کئی جوابات ہیں مولانا. ایک جواب یہ ہے کہ حمد والی حدیث کے اندر قرۃ بن عبد الرحمن راوی ہے اور وہ ضعیف ہے. امام بخاری کی شرائط سخت ہے، آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. قرۃ بن عبد الرحمن راوی اس میں ہے اور وہ ضعیف ہے. تو حدیث الحمد قد کان ضعیفا، وہ ضعیف تھا، فلذلک لم یبدا کتابہ بہ، کتاب کو اس سے شروع نہیں کیا آپ نے. قرۃ بن عبد الرحمن، یہ جواب دے دیا ہم نے کہ قرۃ بن عبد الرحمن اس حدیث میں وہ ضعیف ہے. لیکن اس جواب پر اعتراضات یہ ہے کہ قرۃ بن عبد الرحمن یہ اتنا کمزور ضعیف نہیں ہے، امام زہری کی شاگرد ہے، امام زہری کی شاگرد ہے. اور یزید بن سمت، سمجھے، ایک محدث ہے، وہ کہتے قرۃ بن عبد الرحمن عالم الناس بالزہری. بولو، قرۃ بن عبد الرحمن عالم الناس بالزہری. قرۃ بن عبد الرحمن تمام علماء سے زیادہ امام زہری کو جانتا ہے. لوگوں میں سے مراد علماء ہے، علماء سے زیادہ وہ زہری کو جانتا ہے. وہ زہری کے شاگرد ہے، زہری کے قریب رہا ہے، وہ اپنے استاد کو زیادہ جانتا ہے. ایک دوسرا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ پڑھیں گے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ بن عبد الرحمن کو شواہد میں نقل کیا ہے. وہ احادیث التی من قبیل شواہد ہے، اور آپ کو بتا چکا ہوں شاہد فی اللفظ اور شاہد فی المعنی 3 سال پہلے. ہاں ملنگو، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ مطابق بھی آپ کو بتایا اور شاہد فی اللفظ بھی بتایا آپ کو، یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو امام مسلم وہ بھی تو بڑے سخت ہے، وہ بھی صحیح ہے ان میں سے، سمجھے. صحیح مسلم کے مصنف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ شواہد میں قرۃ بن عبد الرحمن کی روایتیں لاتا ہے، سمجھے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سعید بن عبد العزیز اس کا مطابق موجود ہے، اور سعید بن عبد العزیز بالاتفاق ثقہ ہے، امین ہے، معتبر ہے. سعید بن عبد العزیز اس کا مطابق بھی آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھے. اعتبار کا فن جو آپ کو بتایا، الاعتبار طلب ما یؤید الحدیث، اس میں مطابق بھی بتایا، مطابق بتایا، شاہد فی اللفظ بتایا، شاہد فی المعنی. اس وقت تھی شلوار اتنا سلنگ کی نا سوسنی خیراتی مشک خور. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو قرۃ بن عبد الرحمن اتنا ضعیف نہیں ہے. پہلے تو یزید بن سمت وہ بتاتے ہیں کہ قرۃ بن عبد الرحمن عالم الناس بالزہری، امام مسلم کا شواہد میں اس کو نقل کر دینا. پھر یہ ہے کہ مطابق اس کا سعید بن عبد العزیز ہے. ایک تو اس جواب پر یہ اعتراض ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ الحدیث وإن كان ضعیفا یعمل به فی الفضائل، یہ حدیث اتنا ضعیف نہیں ہے، کمزور درجے کا، اور احادیث ضعیفہ پر فضائل میں عمل ہوتا ہے. یہ فضیلت ہے بسم اللہ کی، یہاں پر حمد کی فضیلت ہے، حمد اللہ کی فضیلت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، فضائل کے اندر یہ چلتا ہے. اس لیے جواب ہم نے دیا کہ یہ ضعیف ہے. ضعیف پر پھر 2 اعتراضات ہو گئے، اس لیے یہ جواب دل کو لگتا نہیں ہے، لیکن ایک مشہور جواب ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. دوسرا جواب ہے جس کو محققین نے پسند کیا کہ حمد کیوں نہیں لایا. دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں کی ابتدا حمد سے فرماتے تھے اور مکتوبات کی ابتدا بسم اللہ سے فرماتے تھے. مکتوبات جیسے انبیاء نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بلقیس کو خط لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے طرف سے یہ خط آ رہا ہے، اللہ تعالی علیہ سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، سلوٹ کر کے آ جاؤ. تم کون ہو؟ سمجھ شریف میں کیوں؟ جی مکتوبات کی ابتدا حضرت بسم اللہ سے فرماتے تھے، خطبوں کی ابتدا حمد سے فرماتے تھے. اور کتاب البخاری، بخاری کی یہ کتاب مکتوب الی المومنین، یہ مومنین کے نام پہ ایک خط ہے، گویا کہ یہ مکتوب ہے. ہذا مکتوب للجمیل امت محمدیہ کے لیے ایک مکتوب کا درجہ ہے اس کا. ذالک الکتاب ذالک المکتوب لا ریب فیہ لا شک فیہ. پڑھا ہے؟ فکما ان الکتاب مکتوب، کتاب اللہ جیسے کہ مکتوب، کذالک البخاری مکتوب، اسی طرح بخاری بھی مکتوب ہے لجمیل امت الاسلامیہ، امت اسلامیہ کے لیے. فالمکتوبات، مکتوبات جو ہوتے ہیں وہ تبدأ بالبسملۃ، بسم اللہ سے ان کی ابتدا، اس لیے بسم اللہ لایا. اور الحمدللہ چونکہ خطبوں میں ہوتا ہے، الکتاب لیس من قبیل الخطبۃ، یہ خطبہ کے قبیل میں سے ہے ہی نہیں ہے. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. بولو ہاں ملنگو، لہذا گڑ نہ کرو. یہ دوسرا جواب. ہاں تیسرا جواب یہ ہے
کہ کل امر ذی بال لم یبدا بالحمد للہ، لم یبدا بالحمد، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، کل امر ذی بال لم یبدا بالحمد للہ، کل امر ذی بال لم یبدا بالصلاۃ علیہ۔ آپ نے شرح تہذیب میں پڑھا ہے کہ یہ ابتداء حقیقی اضافی عرفی، یہ بچوں والی باتیں، وہ پاگلوں کی وہاں پر، وہ چونکہ منطق کی خود پاگل ہے، سمجھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے بسم اللہ والی روایت، حمد والی روایت، صلاۃ والی روایت، یہ احادیث متعددہ نہیں ہے، یہ روات کا اختلاف الفاظ۔ اصل مقصد یہ ایک حدیث ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بذکر اللہ، ذکر اللہ۔ اب ذکر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی ادا ہوتا ہے، الحمدللہ سے بھی ہوتا ہے۔ جب بسم اللہ سے ادا ہو گیا فلا نحتاج الی الحمدللہ، الحمدللہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ الحمد لیس لہ حدیث مستقل یغایر حدیث البسملہ، اس کے لیے کوئی مستقل حدیث، یہ تینوں حدیثیں نہیں، یہ ایک حدیث ہے۔ مقصود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہ ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ بسم اللہ سے ادا ہوتا ہے، فلا نحتاج الیہ۔ ہو گیا مولانا؟ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ حمد سے ابتدا ہونی چاہیے، ابتدا تو ابتدا بالکتابت یا ابتدا باللسان، دونوں ہے۔ جو بھی چیز ہو اس کی ابتدا بسم اللہ اور الحمدللہ سے ہو۔ کس طرح؟ ابتدا تو بالبسملہ بھی ہو سکتا ہے، ابتدا باللسان بھی ہو سکتا ہے، ابتدا بالکتابت بھی ہو سکتا ہے۔ تو بسم اللہ میں ابتدا بالکتابت کر دی اور حمد والے میں ابتدا باللسان کی۔ آپ نے امام بخاری کی زبان تو نہیں پکڑی تھی کہ نہیں الحمدللہ نہیں پڑھنا، اس نے پڑھی ہوگی، پڑھا ہے۔ بھائی کل امر ذی بال لم یبدا بالحمدللہ، ابتدا ہونی چاہیے نا حمد سے، تو ابتدا عام ہے، ابتدا باللسان یا ابتدا بالکتابت۔ بسم اللہ میں ابتدا بالکتابت کو اختیار کیا اور حمد میں اللہ کا ابتدا باللسان کو اختیار کیا۔ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ ہاں، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نظراً الی ما بدئ بہ القرآن، اس صورت کو امام بخاری نے دیکھا کہ جس کی ابتدا قرآن سے، قرآن کی ابتدا جیسے ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، بسم اللہ ہے وہاں پر حمد نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ نے بھی یہیں کیا۔ بسم اللہ ہے وہاں پر لیکن الحمدللہ نہیں ہے، اس وجہ سے حضرت نے ذکر۔ یہ بچوں والی باتیں تھیں، جو ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ہمارے سبق کے 3 اسٹیشنوں میں سے ایک اسٹیشن ابتداء المصنف کتابہ بالبسملۃ، بسم اللہ سے کتاب کو شروع کرنا، اور وترک الحمدلۃ، حمد اللہ کو ترک کر دینا۔ یہ کیوں ہے؟ تو اس کیوں کے 4-5 جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ جی، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، اب ٹیٹ رہو مولانا، اب ہماری کتاب شروع ہو رہی ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ ترجمہ نہیں کہنا، کیا کہنا؟ ترجمہ، یترجم ترجمتاً، دہرج یدہرج دہرجتاً، دہروجتاً نہیں ہوتا۔ جب شیعہ بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث دیوبندی ہماری بحث ہو رہی تھی تو بعض دوستوں نے کہا کہ بالکل ہم اسکولوں میں ترجمہ قرآن کی اجازت نہیں دیں گے، ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے نحو منطق، نحو کے اندر، بلاغت کے اندر، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، اسکول والے کیا؟ میں نے کہا بابا مرتد تو نہیں بنیں گے، کم از کم خلاصہ آ جائے گا، قرآن کا مفہوم ان کے ذہن میں آ جائے گا، مرتد تو نہیں ہو جائیں گے، مفسر کوئی نہیں بنے گا، وہ ہم بھی نہیں بنے۔ لیکن جیسے کہ جہاز میں سوار ہوتے ہیں، کم از کم ایک معمولی سی اتنی سی، محترم خواتین و حضرات، اب ہم 80,000 فٹ کے یہ کہ اونچائی پر پرواز کریں گے، آؤ اپنے سفر کی ابتدا اللہ پاک کے کلام سے کرتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اگرچہ میں حالت حیض میں ہوں، وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سمجھیے نہیں؟ وہ عورتیں پڑھتی ہے بسم اللہ جہاز میں، شروع کرتی ہے، سمجھ بڑی بات ہے کہ جی سمجھیے اس کے پڑھنے کے لیے کوئی مرد نہیں ملا، عورتیں مل گئی، ان کی ڈیوٹی ہے، ہمیشہ وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ طہارت کی حالت میں ہوں۔ یا خواتین و حضرات، ہم اپنے سفر کی ابتدا کرتے کسے؟ اس قسم کے صوفی جو بیٹھے ہوئے، یہ واجب القتل ہے، سمجھے؟ اپنے سفر کی ابتدا کسے کر رہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا،
پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا. سمجھے؟ آپ تو خود بھی تو ایک سواری ہے. آپ کو اللہ نے مردوں کے لیے مسخر کر دیا. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ تبلیغ میں جو جاتے ہیں نا تو دعائیں سکھاتے. کیا کرتے؟ دعائیں سکھاتے ہیں. سمجھ؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بابا قضاء حاجت کے لیے تو جاؤ اللہم انی اعوذ بک من الخبث. اور بیوی کے پاس جاؤ اللہم جنبنی من الشیطان وجنب الشیطان منا فیما رزقتنا. یہ دعا. سمجھے؟ اب وہ تبلیغ والا اور سواری کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. تو ان کی پشین والا. سمجھے؟ آپ تو چمن کے نا، کوٹہ پشین تو ایک چیز ہے. پشین والا تبلیغ میں گیا نا، تبلیغ میں گیا. وہاں سے تبلیغ سے جب آیا تو ساری دعائیں اس کو سکھایا. اسٹاپ پر کھڑے ہیں، وہاں پشین سے کوئٹہ آئیں گے گاڑی کے انتظار میں. گاڑی آگے، راشا راشا آ جاؤ، وہ پختانہ راشا راشا سوار ہو جاؤ. وہ ایسے کر رہا ہے، اس کے ذہن سے دعا نکل گئی کہ سواری کی دعا کون سی ہے. اس کا سوار ہو جاؤ. تبلیغی سوچ رہا ہے کہ کون سی دعا ہے. وہ کہتے ہیں راشا گاڑی تیار ہے سوار ہو جاؤ. وہ اس طرح کر رہا ہے. آیا سمجھے؟ وہ اس طریقے پر کر رہا ہے. آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار پھر بھی دعا اس کے ذہن میں نہیں آئی تو وہ دروازے کو پکڑ کر کے سوار ہو گیا. کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر بھی اس کے ذہن میں وہ آیا نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث. شکر، چلو بیٹھ گیا. سمجھ رہی ہیں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ملنگو تو یہ مسئلہ تھا کہ جی میں نے کہا کم از کم ایک یہ ہوگا کہ قرآن کا مقصد تھوڑا سا سمجھ. مرتد تو نہیں بنیں گے. کہتے نہیں گرامر. میں نے کہا دیکھو 90 سال کے، کوئی 80 سال کا، کوئی 70 سال کے، تم لوگوں نے گرامر پڑھی؟ کہاں؟ کیونکہ خاک کی گرامر پڑھی ہے. سارے کے سارے ترجمہ کہہ رہے. لفظ ترجمہ تو ہے ہی نہیں، ترجمہ ہے. میں نے کہا تمہاری صرف کہاں گئی؟ تمہارے نحو کا تو حال یہ ہے کہ ترجمہ کہتے رہتے ہیں. لفظ تو ترجمہ تھوڑی ہے، ترجمہ ہے. ترجمۃ الباب کو ہم شروع کر رہے ہیں. سمجھیے؟ اب سمجھو علماء کرام، یہ ہمارے سبق کا دوسرا اسٹیشن ہے. عام طور پر جو محدثین ان کی کتابوں میں جو تراجم ہیں آپ کے اصحاب ستہ، ترجمۃ الباب دعویٰ ہوتا ہے اور اس کے نیچے حدیثیں، ایک حدیث یا دو حدیث یا حدیثیں ان کے لیے دلیل ہوتی ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے محدثین کا عام. حضرت اقدس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے اور امت اس میں پریشان ہے، علماء بھی. سمجھے؟ ان کے تراجم میں ان کے کئی مقاصد ہے، کئی طریقے ہیں تراجم میں. آپ سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آیا فحول العلم حل رموزها ابداہ فی الابواب من اسراری. آیا فحول العلم یا فحول العلماء، آیا فحول العلم، علم کے مضبوط لوگوں کو یعنی علماء کو تھکا کر کے رکھ دیا. کس نے؟ حل رموزها، ان کے ابواب، ان کے تراجم کا حل کرنا اس نے علماء کو تھکا کر کے رکھ دیا. ابداہ فی الابواب، جس کو آپ نے اپنے ابواب اور تراجم کے تحت آپ ظاہر کرتے، من اسراری، جو اسرار آپ ظاہر فرماتے، اس نے علماء کو حیران کر کے چھوڑ دیا. آیا فحول العلم حل رموزها، ان کے اشارات کو حل کرنا، یہ علماء عاجز آ چکے اس میں. سمجھتا ہے؟ اب آ جاؤ مولانا، میں کچھ چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن یہ کہ اس کا استیاب ہمارے اکابرین بھی نہیں کر سکے. مختلف جگہوں میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اتنے بڑے سمندر کے اندر، وہاں پر کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ابتدائی سے. پہلی بات یہ، پہلا یہ ہے کہ عام محدثین کی طرح حضرت کی عادت بھی وہی ہوگی. ترجمۃ الباب دعویٰ ہے اور اس کے ماتحت ذکر کردہ احادیث اس کے لیے دلیل ہے، اور آیت بھی اس کے ماتحت آیتیں بھی مذکور ہوتی، وہ دلیل ہے. کعامۃ المحدثین، جیسے کہ عام محدثین کا طریقہ ہے. ترجمۃ الباب دعویٰ ہے، مدعا ہے، اور اس کے تحت آیت اور حدیثیں اس کے لیے بمنزل دلیل کے. سمجھے؟ ایک دوسرا اصول اور دوسرا ضابطہ وہ یہ ہے کہ کبھی ترجمۃ الباب ذکر کر کے آپ کسی حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہے، ترجمۃ الباب ذکر کر کے وہ حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہے، اس کے نیچے جو حدیثیں ہوتی ہیں ان حدیثوں کی تشریح ہوتی ہے ترجمہ.
تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ ترجمۃ الباب تشریح للاحادیث الآتیۃ، آنے والی حدیثوں کے لیے یا ایک حدیث ہے اس کے لیے یہ تشریح ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے ترجمۃ الباب تفصیل لما اجمل فیما قبلہ، کوئی بات کبھی مجمل ہوتی ہے، ترجمۃ الباب وہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ ترجمۃ الباب تفصیل لما اجمل، مجمل کسی بات کی تفصیل ہوتی ہے۔ کچھ بلا بڑا مولانا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے ترجمۃ الباب جواب لدفع دخل مقدر، یہ کسی دخل مقدر کا جواب ہوتا ہے، دخل مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب رد علی احد من الائمۃ، کسی امام پر رد ہوتا ہے ترجمۃ الباب، رد علی احد من الائمۃ، کسی امام پر رد ہوتا ہے ترجمۃ الباب۔ چھٹا یہ مولانا ترجمۃ الباب دفع للتعارض الواقع بین الاحادیث مختلفت، ترجمۃ الباب دفع للتعارض، یہ تعارض کو دفع کرنے کے لیے ہے، جو مختلف احادیث میں تعارض واقع ہو چکا ہے احادیث مختلفہ میں، ترجمۃ الباب قائم کر کے اس تعارض کو دور کرنا چاہ رہا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ ساتواں مسئلہ ہے ترجمۃ الباب نقل کر کے ترجمۃ الباب سے اشارہ کر رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک جھگڑے اور تنازع اور اختلافیات کی طرف، من غیر فصل و من غیر حکم بینہا، ترجمۃ الباب کہہ کر کے صرف اختلاف کی طرف، اختلاف اور مذاہب کی طرف اشارہ کرتا ہے، فیصلہ نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ترجمۃ الباب آٹھواں، کبھی ترجمۃ الباب نقل کر کے اس ترجمۃ الباب سے صرف ایک حدیث کی مطابقت ہوتی ہے، ترجمۃ الباب نقل کرتا ہے اور اس سے ایک حدیث کی مطابقت ہوتی ہے، باقی حدیثیں وہ معمولی بالکل مناسبت خفیہ کی بنیاد پر نقل کرتا ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے ایک حدیث کی ہوتی ہے، باقی حدیثیں بطور تائید کی اور مناسبت خفیہ، ہر حدیث میں مناسبت تلاش کرنا مشکل ہے کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کو جوڑ دو۔ اللہ کے لیے کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا، کوئی مناسبت ظاہری نہیں ہوتی، بس معمولی ایک مناسبت خفیہ ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ نواں مسئلہ مولانا، ترجمۃ الباب نقل کرتا ہے بلا ذکر حدیث تحتہ، بلا ذکر حدیث تحتہ، اس کے نیچے کوئی حدیث ہوتی نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں؟ اشارہ ہوتا ہے کہ ماقبل کی جو ابواب گزر چکے ان میں کوئی حدیث اس کے لیے دلیل ہوگی، یا ما بعد میں اس ترجمہ کے بعد اگلے والا ترجمہ اس کے تحت جو حدیث ہوگی ان میں سے کسی کے مناسب، اس ترجمۃ الباب کو مدعا کو نقل کر دیا، چھوڑ دیا، نیچے کوئی حدیث نہیں ہے۔ آئیں گے انشاءاللہ، سمجھتا ہے؟ ترجمۃ الباب نقل کیا اور کوئی حدیث اس کی تحت نہیں ہے، بابا اس کی دلیل، حدیث تو دلیل ہوتی ہے، یہ دلیل ماقبل والے ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث ہے ان میں سے مل جائے گی، یا ما بعد والے جو ترجمۃ الباب، یہ ترجمۃ الباب درمیان میں یہ ہے، اس سے ماقبل والا یہ ہے، ماقبل کے تحت جو حدیث ہے ان میں سے کسی کی مناسبت ہوگی، یا ما بعد والا یہ ہے، لیکن اس کے تحت کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ سمجھتا؟ 10واں یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کبھی نقل کرتا ہے، اس کے ساتھ حدیث نقل ہو گئی ہے اس سے پہلے والے باب کے اندر، اور وہی حدیث اس بعد والے ترجمے کے لیے بھی بالکل دلیل ہے، تکرار سے بچنے کے لیے دوبارہ اس کو نقل، وہاں بلوچی کا لفظ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور بیروہی کا لفظ دکھاؤں گا۔ سمجھے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بلوچی میں کہتے ہیں کہ ہم اس طرح تکرار سے بچتے ہیں، تکرار نہیں کرتے۔ اگرچہ 100 سے زائد
حدیثیں بعینی ایک ہی سند کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ کہتے بخاری نے تک مقرر لایا، وہ ایک الگ بات انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے۔ تو کبھی عرض کر رہا ہوں، یہ 10ویں چیز ہے کہ ترجمات الباب نقل کر کے ماقبل ترجمۃ الباب کی کوئی حدیث اس سے اس کا جوڑ ہے، یا مابعد والے ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث ہے اس سے جوڑ ہے، اس کے تحت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس ترجمۃ الباب کے تحت کوئی حدیث نہیں، ماقبل والی حدیث اس کے لیے بینی دلیل ہے، یہ تکرار سے بچنے کے لیے۔ ہو گیا؟ کبھی ترجمۃ الباب نقل کرتا ہے، اس ترجمۃ الباب کا ایک جز نہیں ہوتا، کئی اجزاء ہوتے ہیں، اور پورے ترجمۃ الباب کا ثبوت ایک حدیث سے نہیں ہوگا۔ اس ترجمۃ الباب کے فرض کر لو 3 اجزاء ہے، 4 اجزاء ہے، تو نیچے بھی 3-4 حدیثیں ہیں، ایک جز ایک حدیث سے ثابت ہوگا، دوسرا جز دوسرے سے، تیسرا تیسری سے، چوتھا چوتھے سے، اس طرح کبھی 2 ہوں گے کبھی 3۔ ترجمۃ الباب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک حدیث سے ثابت ہو، بلکہ ترجمۃ الباب کے کئی اجزاء ہوں گے، وہ مختلف اجزاء مختلف احادیث سے ثابت ہوں گے۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب نقل کرتا ہے حل کے ساتھ، حل چلاتے نا جو زمین میں ملنگو، حل استفہامیہ کے ساتھ۔ حضرت کو خود تردد ہوتا ہے، کہتے کر لو فیصلہ، سمجھے؟ یہاں شافعی کا مذہب بھی ہے، ابو حنیفہ کا، فلاں کا، یہ حدیث بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کرنا آپ نے کیا ہے؟ تو تردد کے ساتھ ترجمۃ الباب نقل کرتا ہے، فیصلہ وہ مخاطب اور سامع پر چھوڑتا ہے کہ آپ خود تحقیق کرو۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھ رہا۔ 13واں مسئلہ مولانا، 13واں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آپ کسی آیت کی وضاحت کرنا چاہتا ہے ترجمۃ الباب سے، کوئی آیت نقل کرتا ہے، اس آیت کے بعد آیت بھی وہاں پر اس آیت کی وضاحت ترجمۃ الباب سے کرتا ہے۔ آیت کبھی دلیل بھی ہوگی اور کبھی آیت خود مدعا ہوگی، آیتوں کو جیسے پہلے آپ کو بتایا نا بطور دلیل کے، اور آیت کبھی خود مدعا ہے۔ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، یہ ترجمۃ الباب ہے، سمجھے؟ تو آگے حدیث نقل کر کے یہ ہے کہ ترجمۃ الباب، یا اس سے پہلے آیت بعد میں نقل کرے ترجمۃ الباب پہلے، تو ترجمۃ الباب کسی آیت کی وضاحت ہوتی ہے، سمجھتے ہیں؟ 13 ہو گئے۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کبھی تعمیم الحکم مقصود ہوتا ہے ترجمۃ الباب نقل کر کے کہ حدیث خاص ہے لیکن ترجمۃ الباب عام ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ الحدیث وإن کان خاصا ولکن الحکم عام۔ جیسے کہ کراہیت استقبال القبلۃ و استدبارہا، استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں ناجائز ہے، جبکہ حدیث یہ ہے کہ لیکن شرقوا وغربوا۔ آپ کو بتایا تھا میں نے، نبی کے الفاظ خاص ہے، حدیث خاص ہے، لیکن مراد متکلم کی عام ہے، تو ترجمہ بھی عام نقل کرتا ہے۔ تو کبھی ترجمۃ الباب یہ تعمیم کو ظاہر کرنے کے لیے، عمومیت کے لیے، کہ الحدیث وإن کان خاصا، حدیث اگرچہ خاص ہے، ولکن الحکم عام، حکم عام ہے، ترجمۃ الباب میں اس کا اظہار کیا۔ 15واں مسئلہ اس کا الٹ ہے کہ حکم خاص ہے، حکم کیا ہے؟ عام ہے، یعنی حدیث عام ہے لیکن ترجمۃ الباب خاص نقل کرتا ہے، گویا کہ اس عام کو مقید کرنا ہے۔ پہلے تعمیم الخاص تھا، اب تخصیص العام ہے، بولو۔ پہلے ترجمۃ الباب نقل کیا حدیث خاص کو عام کی عمومیت کو ظاہر، تو وہ تعمیم الخاص، اب ہے تخصیص العام کہ حکم عام ہے حدیث میں لیکن ترجمۃ الباب قائم کر کے بتاتا ہے کہ مراد اس سے خاص ہے۔ 16واں یہ ہے صرف بابن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ صرف بابن کہتا ہے، ترجمۃ الباب ہوتا ہی نہیں ہے۔ صرف باب کہتا ہے، ترجمۃ الباب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہوں
کہتے ہیں کہ حضرت نے باب لکھ دیا، اس کے بعد اس کے مناسب ترجمہ لکھنا تھا کہ لکھوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد، اساتذہ کے سامنے پیش کرنے کے بعد آپ 30-35 سال بعد میں زندہ رہے، اس لیے یہ جواب کسی نے قبول نہیں کیا کہ آپ نے باب لکھ دیا، ترجمۃ الباب اس میں نہیں لکھا، زندگی نے وفا نہیں کی۔ ایک اس کا یہ ہے کہ نہیں، آپ نے لکھا تھا لیکن کاتبوں سے رہ گیا۔ کاتبوں سے کیسے رہ گیا؟ بخاری شریف آپ سے لوگوں نے جو پڑھی ہے وہ 90,000 ہے، سب کو سبحان اللہ، 90,000 لوگوں نے بخاری شریف آپ سے پڑھی ہے۔ استاد ہو ایسا ہو، شاگرد ہو تو ایسا ہو۔ ہمارے پاس اور آپ کے پاس جو ہے نا، جو نسخہ ہے محمد بن یوسف الفربری کی ہے، فربری کا نسخہ ہے، آخر میں اسی کا نسخہ اس وقت قابل اعتماد ہے۔ تو یہ 90,000 سے سب سے یہ رہ گیا، کہتے کاتبین سے رہ گیا، کاتبین کی صاحب ہے۔ اس لیے اب کیا ہے، زندگی نے بھی وفات کی، کاتبون نے بھی، کاتبوں والا مسئلہ بھی ٹھیک نہیں ہے، طلباء سے رہ گیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو اب سمجھو، حضرت اقدس حافظ بن حجر فرماتے کہ یہ باب بلا ترجمہ کأنہ تتمۃ لما قبلہ، بولو کأنہ تتمۃ لما قبلہ، ما قبل کے لیے تتمہ ہے، یا ہوا بمنزلۃ الفصل لما قبلہ، فصل ہے، ایک خاص قسم کی بات شروع ہوگی۔ حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، ترجمۃ الباب کو چھوڑا ہے اس نے تشہیزا للاذہان، انشاءاللہ اسی جلد اول کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا وہاں ہمیں کیا نکالنا ہے۔ تو شیخ الہند نے جو نکالا ہے مناسب عبارت یہ ہونی چاہیے، وہ کہتے طالب علم کو کہتے سارا کام ہم پر نہ چھوڑو، یہ حدیث ہے، اس سے تم ترجمہ خود قائم کرو۔ ہو گیا مولانا؟ یہ 10-15 چیزیں جو آپ کو بتائی، باقی اور بہت آئیں گے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ چند موٹی موٹی باتیں جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آیا فحول العلم حل رموزها اسرار ابداہ فی الابواب من اسراری، مضبوط علم والے لوگوں کو عاجز کر دے، اس لیے کہتے فقہ البخاری فی تراجمہ، بولو امام بخاری کی فقاہت وہ اس کے تراجم میں ہے کہ ترجمہ کو، اب پہلے والے ترجمہ نے بھی لوگوں کو عاجز کر دیا جو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب سمجھو، یہ مولانا آپ اس میں یہ کہہ دیں کہ عادات البخاری فی تراجم ہی، یہ جو ابھی میں نے 15-16 اصول جو آپ کو لکھوایا، یہ عادات البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری کی مختلف عادتیں، مختلف طریقے، یا کہو کہ مناہج ہو، یا کہو اسالیب ہو، یا کہہ دو غرض ہو و صنیع ہو، آپ کا غرض اور آپ کا صنیع فی تراجم، تراجم کے اندر یہ عنوان تھا، یہ آپ کے سبق کا دوسرا حصہ تھا، سمجھتا ہے؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔